رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، نہیں یہی رکھیں کتابیں۔ حاضرین کرام، تلاوت قرآن پاک سے مجلس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کر لی گئی ہے۔ ایک بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں کہ کوئی کسی مصیبت میں ہو مجھے پکارے تو میں پہنچوں گا، میرا گھوڑا تیار ہے، تیر کمان پہ چڑھا ہوا ہے اور میرا نیزہ میں نے بلند کیا ہوا ہے اور انتظار پہ ہوں، اور دور قریب کی کوئی بحث نہیں ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جتنی باتیں سرکار بغداد نے کہی ہیں یہ آپ کی زندگی سے متعلق ہیں یا زندگی کے بعد بھی؟ اس پر دلائل اور شواہد پیش ہو چکے ہوئے ہیں کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے مردے زندہ کیے۔ اس پر میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حضرت امام ابن حجر مکی کی کا فتاوی حدیثیہ جو پورے عرب و عجم کا استاد ہے اس سے متواتراً نقل کیا ہے مردے زندہ کرنا۔ سرکار سے مردوں کا زندہ کرنا ثابت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ میں مردوں میں زندگی آنا ثابت ہے۔ لیکن یہ بحث کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی سرکار کی یہ پوزیشن ہوگی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اگر ایک شخصیت جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلند پایا ہے، اس کی اگر ہستی موت کے بعد مردہ تسلیم ہوتی ہے پھر تو یہ بحث نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کے ساتھ یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو بندگان خاص ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ثابت ہے، وہ قبروں سے نکل سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے یا شہید ہے یا ولی ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا جس کی گردن اڑ گئی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس کی نماز جنازہ ضابطے کے مطابق پڑھی گئی ہے، قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں کس طرح شعور قائم ہوگا کہ وہ ابھی زندہ ہے؟ اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی دراصل بدن اور روح کے اکٹھا ہونے سے جو زندگی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں حیات عادیہ۔ یہ حیات حقیقیہ نہیں ہے، یہ حیات عادیہ ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ بدن کسی ذی روح کا نہ ہو اور روح کا بھی کوئی تصور نہ ہو مگر زندگی ہو، اس کو حیات حقیقی کہتے ہیں۔ حیات حقیقی ان تمام مسائل کا مصدر ہے۔ یہ سارے جتنے مسائل چلتے ہیں یہ حیات حقیقی کے گردا گرد گھومتے ہیں۔ اب ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے فون کیا کہ بندے تو سارے چلے گئے، اب آئیں گے تو بات کیا ہوگی؟ ہم لوگ نماز مغرب سے پہلے آ گئے تھے، یہاں دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے، پتہ چلا کہ کوئی صاحب ابھی نہیں آئے۔ جنہوں نے دعوت دی ہوتی ہے ان سے کہا کہ یہاں بیٹھ کے انتظار کر لیتے آدمیوں کا، کہا نہیں سر دست آپ گھر چلیں، وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہاں اتنے لوگوں نے گھیر لیا کہ وہ ان کے بس کی بھی بات نہیں تھی، میرے بس کی بات بھی نہیں تھی،
لوگوں کو بری طرح نا امید کرتے، بد اخلاقی کرتے تو چھوڑ کے آ سکتے تھے، لیکن ایک ضابطے کے مطابق سب لوگوں سے میل جول کرنے، دعا دم درود وغیرہ کرنے کے بعد کچھ لوگ بیعت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو بیعت کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آئے ہیں. لیکن اس سے ہمارا کچھ مطلب وابستہ نہیں کہ بندے کتنے ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے سگے بارگاہ ہیں. کتے کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی چار دیواری کی راکھی کرنا. چور ایک ہو یا 10 ہو، اس کا کام ہے دوڑ دوڑ کے گلے پڑنا. ہم نبی پاک کی بارگاہ کے غلام ہیں. ہماری ڈیوٹی سرکار کی بارگاہ کی چوکی داری کرنا ہے. اس سے ہمارا کوئی مطلب وابستہ نہیں کہ بندے سننے والے کتنے ہیں. اگر زیادہ ہوتے تو پھر دین کو زیادہ فائدہ پہنچتا، کم ہوں گے تو دین کو کم فائدہ پہنچے گا، لیکن فائدہ تو پہنچے گا. ہم نے اپنی بات جو کرنی ہے وہ اس ذمہ داری سے کرنی ہے کہ ایک آدمی بھی مل گیا نا، اس کو ریکارڈنگ ایسی دیں گے کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائے، اس ریکارڈنگ کو پیش کرو. اس وقت یہ سوال تو نہیں اٹھے گا بندے شاہ صاحب کے سامنے کتنے تھے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اولاد فاطمہ کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ آیا ہے، اس نے سرکار کے بھی ہاتھ پر پیغام پہنچایا ہے. پیغام میں استحکام بھی ہے کہ نہیں، پختگی ہے کہ نہیں، کیا دین کو وہ دین سمجھ کے پھیلاتا ہے یا بندوں کی خوشامد کے لیے. ایک بھی بندہ ہے تو بات ہم نے اسی ذمہ داری سے کرنی ہے تاکہ دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں تو چیلنج نہ ہو. اب یہ سب سے پہلا مسئلہ کہ کیا زندگی ثابت ہے مرنے کے بعد، اس کو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹریس کریں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کریں گے تو مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، اس رات کی بات ہے جس وقت کہ مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا، مررت علی قبر موسیٰ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. کتابیں ساری میرے پاس ہیں لیکن مجھے عبارات الحمدللہ زبانی یاد ہیں. اگر کسی کو ضرورت ہے دکھاتا ہوں، اگر کوئی فوٹو سٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو دیتا ہوں. سرکار کا فرمانا ہے کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا. یہ درس ہے، یہ تقریر نہیں ہے. یہ درس ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بھی سوچنے کا حق ہے. اگر کوئی بات ایسی میں کروں جو آپ کے ضمیر کو اپیل نہ کرے تو مجلس کے خاتمے کے بعد بیٹھ کے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. یہ مزاج تقریر کا نہیں ہے. تقریر میں شعر پڑھے جاتے ہیں، ذوق پیدا کیا جاتا ہے، ایک ہاؤ ہو ہوتی ہے، گرما گرمی ہوتی ہے، مگر اس میں بندوں کو ٹھنڈا رکھ کے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے عقائد اور اس کے نظریات میں ایک تازہ زندگی آئے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ بات رٹی ہوئی نہیں کرتا، کہیں اس نے دیکھی ہوئی ہے. تو پھر کتاب شہادت کے طور پر اس لیے لائیو کا بھی کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ جو طویل الصحبت ہے، 10 سال لگاتار سرکار کی بارگاہ میں رہے. اس کی تفصیل میں اب کیا جانے کی ضرورت ہے، 10 سال کی صحبت ثابت ہے. تو جس آدمی نے سرکار کی صرف 4 سال صحبت پائی ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے. ہاں، غزوہ خیبر میں مسلمان ہوئے، سنہ خیبر میں ان کا اسلام ہے. سنہ خیبر سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہوئے. یہ تو جس تاریخ حضور آئے یہ مسلمان تھے، جس تاریخ دنیا میں سے گئے آتے وقت ان کی عمر جو تھی 14 برس تھی، سرکار کی رخصتی کے وقت ان کی 24 برس تھی. وہ 24 برس کا 10 برس کا زمانہ لگاتار حضور کی بارگاہ میں رہے. وہ راوی ہیں، اتنا بڑا مضبوط راوی ہے یعنی جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی نگاہ بندہ نواز سے یوں نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 99 بیٹے عطا فرمائے. 99 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، سارے ہی زندہ رہے. اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ ساروں کی شادی ہوئی اور سب کی اولاد ہے. ان کے باغ سے ایک مرتبہ سرکار گزرے، 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. وہ جو آپ کی فزکس شور مچاتی ہے کہ آرگینک باڈی کو لائٹ جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے، سرکار کے 1 مرتبہ گزرنے سے اگر سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا
آپ کو ماننا پڑے گا کہ سرکار کی ذات نور ہے، وگرنہ یہ غیر عادی طور پر اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہونا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تعلیمات مفکر اسلام. اب بندوں کی کمی پوری ہو رہی ہے نا. اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے آدمی ملتے تھے واز کرنے کے لیے، لیکن سرکار کو پتا تھا میں کس کام کے لیے آیا ہوں. اب جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جو اتنا بڑا والیوم ہے مٹی کا، اس سے پار کوئی نظر کس طرح آیا؟ کیونکہ جو سسٹم ہے نا آنکھ کا، میں کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مگر یہ مطالعہ مجھے اس ضرورت کے لیے کرنا پڑا ہے کہ یہ آنکھ کا سسٹم کیا ہے. یہ جو آنکھ کے اندر کالی سی پتلی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے جو محض فرضی قسم کا سوراخ ہے، واقعہ میں وہ سوراخ نہیں ہے، شکل اس کی سوراخ جیسی ہے. اس سے اندر کوئی چیز دیکھی ہوئی جاتی ہے. اس کے خاتمے پر ایک رطوبت ہے، میمبرن ہے، اس کا نام رطوبت جلیدی ہے. اس کا انکشاف جناب حیدر کرار نے کیا ہے. اس رطوبت جلیدی پر جا کر کے فوٹو پرنٹ ہوتے ہیں. جو آپ کے پاس اس وقت کتابیں، پہلی کتاب فلسفے کی ہدیہ سعیدیہ ہے، تقریباً 200 صفحے سے کچھ زیادہ کی کتاب ہوگی. وہ ہم تو اس کو رسالہ ہی کہتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے وقت جان مانگتا ہے. تو ہدیہ سعیدیہ کے اندر یہ بحث موجود ہے فلسفے کی ساری کتابوں میں کہ دیکھنے کا سسٹم یہ ہے کہ جو آدمی کی نگاہ ہے نا وہ اجسام سیکلیہ پر ٹریول کرتی ہے. اجسام سیکلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کو دیکھنا ہے آپ کی آنکھ سے لے کر اس چیز تک فضا کا صاف ہونا، یہ اجسام سیکلیہ کی قسم کی چیز ہے. اگر درمیان میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے نگاہ پار نہ ہو سکتی ہو تو پھر وہ نگاہ کو مانے آئے گی. جیسا کہ اس دیوار کے پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ میری نگاہ کو یہ دیوار روک رہی ہے. دیوار سے نگاہ کو پار ہونے کا چانس کو کہ یہ اجسام سیکلیہ میں سے نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو قبر میں کھڑا دیکھا، یہ نگاہ عادی کا کام نہیں ہے، یہ غیب دان نگاہ کا کام ہے کہ دیکھ لیا. کیونکہ نگاہوں سے غائب ہے، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو نقل و حرکت ہے یہ لوازمات حیات میں سے ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی کہ زندہ نہیں ہے، ویسے بیٹھتا اٹھتا ہے. نہیں، جس نے بیٹھنا اٹھنا تسلیم کیا اس نے زندگی تسلیم کی ہے. اور بیٹھنا اٹھنا حدیث مرفوع سے ثابت ہے اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور آج تک محدثین میں سے کوئی ایک نام کا بھی محدث نہیں گزرا جس نے اس پر جرح کی ہو، ہاں کریٹیسائز کیا ہو، اتھینٹیکیٹڈ. اس سے آیات انبیاء ثابت ہوئی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس شریف پہنچے تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں. اس جگہ ایک بحث چھڑتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سپیڈ کے مقابلے میں تو موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ زیادہ ہوئی. عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ حضور ہر اپنی صلاحیت میں ہر دوسرے نبی ہر دوسرے رسول سے فائق ہیں، بلند پایا ہیں. تو جب حضور بعد میں پہنچے، وہ پہلے پہنچ گئے، تو وہ قاعدہ کس طرح زندہ رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سرکار براق پر تھے اس وقت سرکار اپنی نبوت کی سپیڈ نہیں استعمال کر رہے تھے، اس وقت براق کی سپیڈ استعمال کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا پہلے وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کی سپیڈ براق کی سپیڈ سے زیادہ ہے، اس لیے براق بعد میں پہنچا موسیٰ علیہ السلام. اب یہ جانا اور آنا یہ بھی لوازمات حیات میں سے ہے کہ نہیں؟ جس نے جانا آنا مانا ہے اس نے پہلے زندگی مانی ہے، بعد میں آنا جانا مانا ہے. اچھا، اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات و برکات وہاں تشریف لے گئے تو سارے انبیاء علیہ السلام جو وہ موجود تھے تو وہ کیا فرضی ڈھانچے تھے
کہا نہیں ان کے اندر روح بھی موجود تھی. کہا وہ روح ان کی جو تھی، عقیدہ صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کی روح وفات کے فوراً بعد اسی باڈی میں واپس کر دی جاتی ہے. یہ شاید آپ کی اطلاع میں نہ آئی ہو لیکن اب سنیں اس کو. اسی باڈی میں واپس کی جاتی. کیوں؟ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں زوال مرتبہ نہیں ہے. واہ، والے مرتبہ نہیں ہے. آزمائش ہو سکتی ہے، مصیبت ہو سکتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو ہی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے کے مقابلے میں گرا دیا گیا؟ ہرگز نہیں گرایا گیا. انبیاء علیہ السلام کی کے مرتبے میں زوال مرتبہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو جب زوال مرتبہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو رکھا کہاں گیا ہے؟ ماشاءاللہ. کائنات میں کوئی بھی جگہ ایسی ہے جو نبی کی باڈی سے زیادہ برکت والی ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کی باڈی سے زیادہ برکت والی چیز نہ کعبہ شریف ہے، نہ مسجد نبوی ہے، نہ لوح محفوظ ہے، نہ عرش الہی ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے. نبی کی باڈی کی قیمت زیادہ ہے. اور یہ بات ہمارے علماء کے علاوہ علماء دیوبند نے اپنی کتاب المحند علی المفند اس کے اندر لکھا ہے، جس کا دوسرا نام التصدیقات لدفع التلویثات بھی ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو مٹی سرکار دو عالم علیہ السلام کی باڈی سے لگی ہوئی ہے اس کا درجہ کعبے سے بھی افضل ہے، مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، مسجد اقصیٰ سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، لوح سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے. علماء دیوبند نے لکھا. اب اگر نبی کی باڈی ساری کائنات کے مقامات سے افضل ہے تو نبی کی باڈی سے روح نکالنے کے بعد نبی کی روح کو ایک کم تر جگہ پر رکھا جائے تو حد تک لازم آتی ہے کہ نہیں؟ حد تک لازم آئے گی. اس لیے رب ان کی روحوں کو ان کی باڈیوں میں واپس کر دیتا ہے. اچھا، وہ اگر جو عقیدہ ہے کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی روح جو زندگی کا کردار ادا کر رہی ہے قبر میں، تو اس جگہ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں تو وہ اس بدن کے ساتھ اس کی زندگی کا تعلق ہے یا اس بدن کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا جواب سنیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کی کتاب الحاوی للفتاوی اس کے اندر بتایا یہ سوال اس وقت ہم اٹھائیں گے جس وقت جبریل امی آ کر کے دیا قلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امی کی روح اپنی اصل باڈی میں کار فرما ہے یا ادھر حضرت دیا قلبی کی باڈی میں کار فرما ہے؟ بندے زیادہ نہیں ہوتے تو نہ ہوں. میں تو اولاد فاطمہ میں سے مجھے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. کیوں بھائی اب یہ ٹیپ لے کر کے دنیا بھر میں پھریں؟ جواب یہ ہے کہ وہ ایک ہی روح جو حضرت جبریل امی کی اصل باڈی میں ہے جس طرح وہاں ورک کر رہی ہے اس باڈی میں بھی وہی ورک کر رہی ہے. اسی وجہ سے ان کا جسد مثالی کے بارے میں جو یہ بحث ہے کہ سرکار دو عالم ہم کل روئے زمین پر جتنے مرنے والے ہیں سب کی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کا بدن حقیقی ہے یا بدن مثالی؟ اگر اس کو بدن مثالی مان لیا جائے تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ مثل شے غیر شے ہوتی ہے، سرکار کا غیر حاضر ہے، سرکار خود حاضر نہیں ہے. کیونکہ مثل ہے نا، سیملر ٹو، تو جو سیملر ٹو ہوگا وہ الگ ہوگا. تو وہ جو سیملر ٹو ہے وہ مثل شے ہے، مثل شے غیر شے ہوگی. اگر کل روئے زمین پر اس سرکار کے اجسام مثالیہ کو حاضر مانا جائے تو پھر سرکار کا غیر حاضر ہوگا، سرکار خود حاضر نہیں ہوں گے. آئی بات سمجھیں؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ جواب سنو. کہتے ہیں کہ اگر ان ساری باڈیوں میں جو اجسام مثالیہ ہیں اگر کوئی اور روح تصرف کر رہی ہوتی تو پھر وہ غیر تھے. اگر وہی باڈی جو سرکار کی اصل باڈی میں ورک کرتی ہے وہی اجسام مثالیہ میں وہ کردار ادا کر رہی ہے تو پھر ایک ہی روح ہے جو سب میں کردار ادا کرتی ہے، پھر یہ غیر نہیں ہے. سمجھے؟ روزانہ اکھاڑے میں ورزش کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے.
سرکار دا کھاڑا ہی وکھرا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس جگہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 پر اس پر گفتگو کی ہے کہ وہ اجسام جو ہیں وہ فی الواقعہ اصل اجسام ہیں یا فرضی ہیں. وہ کہتے ہیں اجسام حقیقیہ ہے نا مزے کی بات. یعنی تم یہ سمجھو کہ وہ اجسام جو ہیں وہ محض فرضی ہیں. یہ میرے پاس وہ کتاب ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ ان کے اجسام مثالیہ نہیں تھے، اصلی اجسام تھے. کیفر الانبیاء علیہ السلام فی السماوات و مقرہم فی الارض. ان کو آسمانوں میں کیسے دیکھا جب ان کا ٹھکانہ یہاں ہے؟ تو کہا دراصل ان کے ٹھکانے میں بھی وہی روح کار فرما ہے تو آسمان پر بھی وہی روح کار فرما ہے، اس لیے وہ بھی زندہ سمجھی جائے گی. یہ جو نیچے ہے یہ بھی بات یہ کہتے ہیں کہ قل تو الانبیاء احیاء فقد رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً. کہتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں نا وہ اجسام حقیقیہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ مفروضے نہیں تھے، سچ مچ تھے. ثابت ہو گیا نا کہ مرنے کے بعد زندگی انبیاء علیہ السلام کی ثابت ہے. اس کو اگر زیادہ بحث میں لے جائیں تو پھر اصل مطالعہ رہ جائے کہ کیونکہ بات کرنے ولی پر. تو یہ زندگی جو ہے یہ اس قسم اعجاز ہے، عادی تو نہیں ہے نا، خلاف عادت کا نام ہے نا معجزہ. تو یہ نبی میں پایا کہ کل ما یجوز ان یکون معجزۃ للنبی یجوز ان یکون کرامۃ للولی. یہ ہماری رولنگ ہے تمام عقائد کی کہ جو چیز کسی نبی کا معجزہ بن سکے وہ کسی ولی کی کرامت بن سکتی ہے. اگر ان کی زندگی بنا بر اعجاز معجزے کے طور پر زندگی ہے تو پھر ولیوں کی زندگی بطور کرامت کی زندگی ہے. اس پر گفتگو چلاتے ہیں. یہ علامہ عینی کی ہے، علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں کی کتاب ہے اور یہ جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 48. اور کوئی بھی ساتھی اس کے جلس کے بعد دیکھنا چاہے اس کو اجازت ہے. اب اس کے بعد کہ اور بھی کوئی زندگی ثابت ہے اور زندگی ثابت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس وقت تو آپ کو آدمی کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ بندے تھوڑے ہیں، تقریر اتنی جامعیت کے ساتھ کیوں کرتے. جب یہ دشمنوں کے سامنے پیش ہوگی، دشمن بیٹھ کے کتابیں دیکھنے لگیں گے، ایک ایک بات جب کتابوں میں نکلے گی، میری قبر میں اگر میں چلا گیا تو بھی تسکین ہوگی، اگر زندہ ہوں تو مجھے سکون ملے گا، حضور کے دین کو عزت ملے گی. اور وہ جو مسلمان آج سے پہلے عقیدے ہم تک پہنچاتے رہے ان کی روحوں کو بھی آسائش ملے گی کہ کوئی پیچھے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہے. قرآن مجید نے جب یہ بات کہی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو. اس سے خیال ہوتا تھا شاید زبان سے کہنے سے منع کر دیا گیا ادب کے طور پر، مگر سچ مچ ہیں وہ مردہ نہیں. قرآن نے کہا بل احیاء، اس کو کہتے ہیں بل اضرابیہ حرف عاطفہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیورسو کنجنکشن، یعنی پہلے سے بات کو موڑتا ہے دوسری طرف. ڈائیورشن ہوتی ہے نا آپ کی، کنجنکشنز میں ان کو ڈائیورسو کہتے ہیں، جو پچھلے مضمون سے ٹال کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. پیچھے بحث آ رہی ہے مردے کی تو کہا نہیں یہاں سے وہ ڈائیورشن ہے. ڈائیورسو کنجنکشن ہے یہ بل، یعنی وہ نہیں بلکہ، ویسا نہیں ہے بلکہ اس کی جا بجا یہ بات ہے ہی وہ زندہ. اور دوسرے مقام پر واضح طور پر یہ کہہ بھی دیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ تم ان کو مردہ سمجھو بھی مت. اعتقادی طور پر مردہ سمجھنے کی بھی اجازت نہیں. اب جو سمجھنے کا ہے کہ یہ بھی شاید عقیدے کے طور پر کہا ہو، آگے کرینہ صارفہ مجازی معنی نہیں کر سکتے، آپ کو حقیقی معنی کرنا پڑے. عند ربہم یرزقون، خدا کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. رزق کھانا جو ہے یہ زندوں کی علامات میں سے ہے، مردوں کی شان میں سے نہیں ہے، لوازمات حیات میں سے ہے. اب جناب اس پر تمام جتنے بھی فقہا ہیں، تمام متکلمین ہیں، کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے. شہید کی زندگی پر کسی کو شک نہیں.
وہ جتنے شک ولیوں کے بارے میں کرتے ہو، نبیوں کے بارے میں کرتے ہو، اس شک کی جتنی صراحت شہید کی زندگی میں موجود ہے اتنی تو کسی کی میں موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی اپنی طبی موت سے اگر انتقال کر گیا ہے، ولی طبی موت سے نارمل ڈیتھ اس کی ہوئی ہے، تو اس کے مقابلے میں شہید کی تو اب نارمل ہے، عادی نہیں ہے، یعنی گردن یہاں سے وہ جا لگی اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا، سوائے امام شافعی کے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ شہید کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ہاں، لیکن باقی سب ائمہ کہتے ہیں جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اس پر گفتگو کریں تو لمبی ہو جائے گی، اصل مدعا سے ہٹ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ شہید زندہ ہے، لیکن عقل کو جو الجھیڑے پیش آتے ہیں نبی کی زندگی میں یا ولی کی زندگی میں بعد از موت، کہ نبی موت کے بعد زندہ ہے، ولی موت کے بعد زندہ ہے، وہ الجھیڑے، وہ پرابلمز زیادہ تر پیش آتی ہیں شہید کے بارے میں۔ لیکن جب وہ مان لیا گیا کہ شہید زندہ ہے، کہتے ہیں بادل ناخواستہ جی مانتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے اور اٹل طریقے سے کہہ دیا وہ زندہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اچھا، اگر تم اس کو زندہ مانتے ہو تو ہم تمہیں ایک اور طرف لے جانا چاہیں گے۔ جو چیز ادنا کے لیے ثابت ہو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ جو سہولت ایک چپڑاسی کے لیے مہیا ہو وہ اس وقت کے حاکم کے لیے بدرجہ اولا مہیا ہونی چاہیے۔ یہ جو شہید کی زندگی ہے اس کی ایک نوعیت ہے خاص، وہ کیا؟ حقیقتاً وہ زندہ ہے، حکماً مردہ ہے۔ حقیقتاً زندہ ہے۔ حقیقتاً زندہ کس لیے ہے؟ کہ قرآن نے کہا وہ زندہ ہے۔ اگر حکماً زندہ ہے تو جنازہ کیوں پڑھا آپ نے؟ جنازہ جو ہے یہ اس قسم میں صفات مردہ ہے، یہ اس پر جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اب جنازے کے پڑھنے سے ہم آپ پر وزن ڈالیں گے کہ اس کو زندہ مانو، اس کو حقیقتاً زندہ مانو لیکن حکم مردہ مانو کیونکہ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اچھا، حقیقتاً زندہ ہے پر حکماً مردہ ہے۔ نبی کی نماز جنازہ میں نہ تو یہ کہا گیا کہ دعا واسطے حاضر میت کے، نہ میت والی دعا مانگی گئی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جس طرح شہید حکماً مردہ ہے، اگر نبی بھی حکم مردہ ہوتا ہو تو پھر دعا کی جسے نماز جنازہ پڑھنے لگے تو نیت کے وقت یہ کلمہ اس کی زبان پر آنا چاہیے تھے، دعا واسطے حضرت میت کے۔ دعا واسطے حضرت میت کے نہیں کہا گیا، اور میت والی جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس میں درود پڑھا گیا، میت والا سبق نہیں پڑھا گیا۔ ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکماً بھی زندہ ہے۔ شہید زندہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، امام بہت موجود تھا، پر کیوں کہ حکماً مردہ ہے۔ اب کوئی نماز پوری دنیا میں ایسی بتا سکتے ہو کہ جس میں جماعت تو ہو پر امام کوئی نہ ہو؟ دنیا کی کوئی ایسی جماعت آپ کی نگاہوں میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے پر امام نہ ہو؟ شہید کی نماز جنازہ پڑھی گئی، امام تھا کہ حکماً وہ مردہ ہے، حقیقتاً وہ زندہ ہے۔ مگر نبی کی نماز جنازہ کے وقت سرکار کے نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں۔ طبقات ابن سعد میں حضرت حیدر کرار کی روایت یہاں نقل کی ہے کہ نبی اس دنیا میں رہ کر بھی تمہارا امام ہے، اس دنیا سے جا کر کے بھی تمہارا امام ہے۔ نبی اپنی نماز کا خود امام ہے۔ یہ بات شاہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کرامت میں بھی پائی گئی ہے۔ آپ سے ایک آپ کا نیاز مند پوچھتا ہے کہ بندہ پرور، آپ مجھے رہنمائی فرما سکتے ہیں کیا کہ فنا اور بقا اس کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا جس تاریخ میں مروں گا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک شخص مصلی پر کھڑا ہوگا، جب نماز جنازہ پڑھا چکے اس سے پوچھنا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے، یہ تعریف وہ کرے گا۔ دنیا دعائیں کرتی ہے کہ خدا اس بزرگ کی زندگی زیادہ ہو، وہ دعا کرے شاہ باقی باللہ صاحب جلدی مرے تاکہ میں اس سے یہ بات پوچھ سکوں۔ سچ مچ جب شاہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام ہے شاہ باقی باللہ، تو شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز جنازہ ہے اور سارے نمازی کھڑے ہیں، وہ آدمی امام صاحب سے جا کے متصلاً کھڑا ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ فارغ ہوں تو میں وہ مسئلہ حل کر لوں۔
जिस वक्त नमाज जनाजा का सलाम फेरा गया, आगे बढ़ के देखा हाय अल्लाह तो देखा शाह बाकी बिल्ला साहब खुद। वो जनाजा किसका है? शाह बाकी बिल्ला का। ये इमाम कौन है? शाह बाकी बिल्ला। पूछा जनाब, वो एक मसला पूछा था फना और बका का। फरमाया फना वो है, बका ये है। ये तो जब एक वली के लिए मुमकिन है कि वो अपने जनाजे का इमाम हो सके बतौर किरामत के, तो फिर नबी के लिए क्यों मुमकिन नहीं कि वो अपने नमाज जनाजा का इमाम हो? फर्क समझ में आया? फिर शहीद की बीवी निकाह सानी कर गई, इसलिए कि वो हकीकतन तो जिंदा पर हुक्मन मुर्दा है। पर नबी की बीवी मा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सरकार के अज़वाज मुतहरात से तुम शादियाँ नहीं कर सकते हो। क्यों? कि नबी हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है। अगर हुक्मन भी मुर्दा होता तो उसकी बीवी से शादी हो सकती, उसकी बीवी से शादी नहीं हो सकती। मालूम है हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है। शहीद की विरासत तकसीम हुई। ये जो लोगों के झगड़े होते ना, या अल्लाह बाबा मरे के इसकी जमीन बांटें, जिंदगी में डिवीजन ऑफ लैंड का केस फाइल ही नहीं हो सकता। सबसे पहला कागज जो अदालत, सिविल अदालत मांगती है, वो ये मांगती है कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ। डेथ सर्टिफिकेट लाया जाता है। अदालत जो ये बाग फिदक का झगड़ा है उसको तय करने के लिए भी ये एक पॉइंट मददगार है कि सरकार का पहले डेथ सर्टिफिकेट शामिल करो कि तुम्हें ये बाग फिदक दें। अगर उनकी ज़िंदगी हकीकतन भी साबित हो, हुक्मन भी सादिक हो, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं पेश कर सकते हो, तो विरासत क्या मांग रहे हो? क्या बात है। अन नबी ला यरसु वला यूरसु, नबी ना विरासत देता है ना विरासत पाता है। मसला हल हुआ। क्यों? विरासत उसकी बांटी जाती है जिसकी मुर्दगी साबित हो। जिसकी मुर्दगी साबित नहीं कर सकते उसकी जायदाद नहीं बांट सकते। मालूम हुआ शहीद हकीकतन तो जिंदा है, मगर हुक्मन मुर्दा न होता तो उसकी ज़मीन न बांटी जाती, उसके मकान न बांटे जाते, उसके जेवरात न बांटे जाते। जब ये सारे काम हुए, मालूम हुआ हुक्मन मुर्दा है, लेकिन नबी की कोई चीज़ बांटी नहीं गई, क्योंकि हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है। अब इस पर शवायद कि क्या इसके मतलब लोग ये अकीदा रखते चले आए? ये हजरत शाह काजी साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो औलिया अल्लाह के तबक़ात हैं, ये मरने के बाद इस पोजीशन में होते हैं कि कब्रों से निकलें और लोगों की मदद करें और जिंदों वाले काम करें। अब इस पर मैं कुछ रिकॉर्ड पेश करने लगा हूँ, लेकिन घंटे तक ही बात चलेगी। आगे चल करके मैं बस करूँगा और बाकी फिर आप कल बटन अटेंड मुझसे ये बातें सुनेंगे। लीजिए, ये इस बारे में कि अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उनकी ज़िंदगियों में ये तो क़ुव्वत पाई जाती है। ये जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 153 है। इसके अंदर ये बहस मौजूद है कि औलिया अल्लाह और आलुल्लाह अपनी कब्रों से निकल सकते हैं और अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं और अपने दोस्तों के दुश्मनों को जलील कर सकते हैं। यार बच्चे भी बालिग नहीं हुए तो टेक लगा के बैठते, आवाज जानियो। मैं अभी इस वक्त 72वां साल मेरा चल रहा है। किसी जगह ऐसे सीढ़ियों पर से चढ़ने लगे तो किसी आदमी ने मेरी बगल में हाथ दे लिया मुझे चढ़ाने के लिए। मैंने करके अल्लाह को याद तो एक हाथ पर उसको उठा लिया और सीढ़ियों में चढ़ गया। मर्दों वाली ज़िंदगी गुजारो, बुज़दिलों वाली ज़िंदगी मत गुजारो। इस जगह वो लिखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुहदा में ये रब ने ताकत रखी है कि वो मरने के बाद कब्रों से निकल सकते हैं और कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये काजी सल्लल्लाह पानीपती की तफसीर मज़री है, जिल्द 2 है, सफ़ा 152 है। इसके अंदर वो लिखते हैं कि इन अल्लाह सुब्हानहु व तआला युती लि अरवाहिम क़ुव्वतल इरशाद फयज़हबून मिनल अर्दि वस्समाए मिनल अर्दि इलस समाए वल जन्नति हैसु यशाऊन व यंसुरून औलियाअहुम व युदम्मिरून आदाअहुम इंशाअल्लाहु तआला। कहते अल्लाह ताला ने अपने पाक बंदों के जिस्मों को, रूहों को जिस्मानी ताकत भी साथ अता की होती है। फ़यज़हबून मिनल अर्दि इलस समाए वल जन्नति, वो ज़मीन से रवाना होके आसमान पर भी जा सकते हैं, जन्नतों में भी जा सकते हैं।
وہ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. یہ جو اب نہیں جا سکتے، یہ ایک زندگی کا وہ بارڈر ہے، وہ کراس کرنے کی اجازت نہیں. زندگی میں اس کو بارڈر کراس کریں تو نبی کریں، اور اگر وہاں کے آخری بارڈر کو کراس کریں تو نبی الانبیاء کریں. مرنے کے بعد تو پھر سب کے لیے ممکن ہوگا. کہتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے. ان اللہ سبحانہ وتعالی یوتی لارواحہم قوۃ الاجساد ویذهبون من الارض الى السماء والجنہ. وہ زمین سے آسمانوں کی طرف اور جنتوں میں جاتے ہیں. اور خیس و یشاؤن، جہاں بھی وہ چاہیں. یعنی ان کے آنے جانے کے لیے نہ کوئی پیٹرول کی کوئی کنزمپشن ہوتی ہے، نہ کوئی ڈیزل خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی کرایہ لگتا ہے، نہ کوئی ان کے لیے کنوینس استعمال ہوتا ہے. ان کی قوت پرواز ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے. اڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور بمع جسموں کے جا سکتے ہیں. وہ ینصرون اولیاءہم، اور وہ دیکھا نہیں، یہ کہا کہ اپنی قبروں سے وہ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. وہ یدمرون اعداءہم، جو ان کے دوستوں کے دشمن ہیں نا، ان کو ہلاک بھی کرتے ہیں. یہ جو لاہور کے مقام پر یہ بارڈروں پہ جا بجا 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں جا بجا کبھی علی مرتضیٰ دیکھے گئے، کبھی غوث پاک دیکھے گئے، کبھی داتا دیکھے گئے، کبھی باقی اولیاء اللہ دیکھے گئے، بم پکڑتے ہیں. تو معلوم ہے یہ عقیدہ پہلے سے موجود ہے.